ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ خطاب فرماتے ہیں بندوں سے، اور ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے موافق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے موافق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ان سے خطاب کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ ان سے بات کرتے ہیں جو لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حکموں کے موافق زندگی گزارنی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے موافق عمل کرنا ہے۔ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان تو ماننا ہے، ماننا، جاننا نہیں۔ جاننے کی جہاں تک بات ہے تو جاننا قرآن مجید میں یوں ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب جو ہیں کا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں، معرفت میں اور ان کو جاننے پہچاننے میں ایسا جانتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کو جانتا ہے، اور اپنے بچوں کے بارے میں کسی کو بھول اور مغالطہ نہیں ہوتا کہ کوئی یوں کہے کہ جی میں نے لگتا ہے جیسے آپ کو دیکھا ہوا ہے، یاد نہیں پڑ رہا، کبھی شاید آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ یوں کہے کہ جی نہیں میں تو نہیں خیال کرتا کہ میری آپ سے کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ ایسا واسطہ آدمی کو کبھی اپنے بیٹے سے نہیں پڑے گا کسی کو، اور کسی بیٹے کو اپنے باپ سے نہیں پڑ سکتا۔ کہا اس طرح کی یعنی آخری درجے کی پہچان اور آخری درجے کی معرفت جس میں کبھی کوئی نہیں بھولتا، جس میں کبھی کوئی کسی کو نہیں بھولتا، اس انداز سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جاننے کا معاملہ یہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، ان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر مسجد ممبر بچھواتے تھے اور ان سے فرماتے کہ سناؤ کچھ، ان سے فرماتے کہ سناؤ کچھ۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یا دین کا وہ ابتداء اسلام کی بعض چیزیں، کفار کا وہ شکست کھانا، مسلمانوں کی اللہ نے کیسی کیسی مدد اور نصرت فرمائی، اس کا قصہ اپنے انداز میں جیسے شاعروں کا ایک انداز ہو اس میں وہ فرماتے ہیں۔ خیر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا، ایک رات ایسا ہوا شام کو مغرب کے بعد یوں لیٹے ہوئے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا، ایک ستارہ طلوع ہوا، اور یہ کسی یہودی کے ساتھ تھے، ان کے ہاں مہمان تھے،
کہا اس یہودی نے جو اس زمانے کا اپنے بہت پڑھا لکھا اور بڑا دانشور سمجھدار آدمی تھا، اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھتے ہو یہ ستارہ؟ کہ ہاں۔ کہا یہ ستارہ، اس ستارے کے طلوع ہونے کا مدتوں سے، سالوں سے انتظار تھا، اور بہت لوگ مر گئے اس ستارے کا انتظار کرتے کرتے۔ انہوں نے بڑے استعجاب سے، بڑی حیرت سے اس کے کلام کو سنا کہ کیا بات کہہ رہے ہو، کیسا ستارہ، کیسا انتظار، کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ ستارہ اس محمد کی پیدائش کے طلوع کی نشانی، یہ تب طلوع ہوا ہے جب محمد کی پیدائش ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا قصہ ہے۔ ایسا جانتے تھے۔ جاننا، ایک یہودی آیا، جاننے کی بات کہتا ہوں، جاننا ایک یہودی آیا مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے، اور اس نے آ کر مدینہ منورہ میں ایک مکان خریدا، اور اس خیال سے خریدا، بہت چھان پھٹک کے بعد دیکھتا رہا، پھرتا رہا، رہتا رہا۔ مدینہ کوئی بہت بڑی آبادی یا بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، معمولی بہت ہی چھوٹی سی بستی۔ دیکھتا، سوچتا، سوچ بچار کرتے بہت دن لیے اس نے، یا ہفتے لیے یا مہینے لیے۔ ایک مدت مدید کے بعد اس نے ایک مکان خریدا، اور وہ مکان اس خیال سے اور اس پہچان کے ساتھ اس نے خریدا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، اور پھر مکے والے ان کو نکال دیں گے، اور وہ ہجرت کر کے، یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، اور مدینہ میں آ کر اس مکان میں رہیں گے۔ اس خیال سے وہ مکان خریدا کہ مدینہ میں آ کر اس مکان میں وہ قیام کریں گے، اور میں ان کا میزبان بنوں گا۔ کہا دست بدست 3-4 ہاتھوں کے بعد وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مکان کے مالک بنے، اور اس کی بات بہرحال درست ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہلے پہل اسی گھر میں قیام فرمایا، اور اسی گھر کا مالک ان کا میزبان ہوا۔ وہ میزبانی، وہ حالت ایمانی اس کا مقدر نہ تھی، لیکن پہچان کی بات، جاننے کی بات اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات سے جانتے کتنا تھے۔ اماں حلیمہ سعدیہ، بھائی حلیمہ سعدیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہے، آپ کو گود میں لیے ہوئے ایک راہب کہیں خطبہ دے رہا تھا، راہب تقریر کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، اس کی مجلس میں چلی گئیں۔ اس کی مجلس میں جو گئیں تو جیسے لوگ بزرگوں کے سامنے بچوں کو پیش کیا کریں، انہوں نے پیش کر دیا، جاؤ، خود نظر پڑی اس کی، تو اس نے بہت گھور کر اس بچے کو دیکھا۔ اس راہب نے اس مائی کے گود میں اس بچے کو بہت گھور کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یوں کہا کہ اس بچے کی آنکھ میں بیماری ہے کیا؟ آشوب چشم ہے اس کو؟ یہ آنکھیں اس کی غیر معمولی طور پر سرخ ہیں، یہ سرخ جو ڈورے ہیں اس میں، یہ بیماری کی وجہ سے ہیں، یہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ تو مائی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسا ہی ہے، بیماری نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورا مستقل ہے۔ تو اس نے بچے کو جھپٹنے کی کوشش کی، اس نے بچے کو پہچان لیا اور جھپٹنے کی کوشش کی، اور مائی حلیمہ سعدیہ بمشکل تمام وہاں سے جیسے کیسے بھی تھی بھاگ نکلی اور بچے کو بھی لیا، اور اس نے پہچان لیا، اپنی مجلس والوں کو بتایا کہ یہی ہے وہ بچہ جو کل کو عرب پر چھا جائے گا اور عرب و عجم پر اس کا دین چمکے گا، یہی ہے وہ، تمام ادیان کو باطل کرے گا، اسی پر آخری کتاب اترنے والی ہے۔ پہچاننے کی، جاننے کی بات تو یہاں تک، اور اس کے علاوہ بہت بہت کچھ میرے دوست۔ جاننا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حتیٰ کہ اس کے بعد ان کی باتوں کے حق ہونے کا،
ان کی باتوں کے حق ہونے کا۔ امیہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں بڑا مخالف تھا اور بڑا دشمن تھا، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے تعلق داروں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ اذیت پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے وحشت کہیے، بربریت کہیے، درندگی کہیے، انسانیت سے بہرحال حدود ساری تجاوز کیے ہوئے اور پار کیے ہوئے وہ شخص، ایذا رسانی میں دین اور اہل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، یہ وہ شخص تھا جسے نام تک سننا گوارا نہ تھا، یعنی ایسا کہ جس کا بال بال گویا نفرت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نفرت بھری ہوئی، اس کے باوجود جانتا تھا۔ ہاں، جاننے کی بات عرض کروں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ امیہ اسلام سے قبل باہم دوست تھے، باہم دوست تھے، ہم عمر بھی تھے، ہم مرتبہ بھی تھے، جیسے آپس میں ایک جیسے لوگ باہم ملا جلا کریں۔ سعد جب بھی مکے آتے، سعد جب بھی آتے تو یہ سعد جب بھی مکے آتے اس کے ہاں ٹھہرتے امیہ کے ہاں، اور امیہ جب بھی مدینے جاتا تو ان کے ہاں ٹھہرتا، سعد بن معاذ کے ہاں۔ یہ دوستی چلتی رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور یہ ویسے کا ویسا رہا، دشمن۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے ارادہ کر کے گئے کہ طواف کرتا ہوں، سعد کے اس کے ہاں امیہ کے ہاں جا کے ٹھہرے اور جا کر کے کہا کہ حالات تو تمہیں معلوم ہیں، یعنی حالات ایسے کہ ہمارے طواف کرنے کے نہیں ہیں، میں یوں ہی ذرا جاؤں گا، ظاہر ہو جاؤں گا کہ یہ کسی نے پہچان لیا کہ سعد ہے تو ماریں گے، جھپٹیں گے، اور اللہ نہ کرے جو قتل کر دے تو کوئی ایسی معمولی بات ہے گویا، حالات اس قسم کے، لیکن میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ امیہ سردار آدمی تھا بہرحال، اس نے کہا کوئی بات نہیں، طواف آپ کو کرا دیں گے انشاءاللہ، ابھی ذرا دن چڑھے، تھوڑا سورج اور اوپر ہو جائے، دھوپ ذرا تیز ہو جائے تو میں آپ کو لے چلوں گا اور کسی ڈھنگ سے آپ کو طواف کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دن ذرا اونچا ہوا، اشراق کے بعد چاشت کا وقت ہوا، چاشت کے بعد وہ ان کو لے کے چلا حرم میں۔ حرم میں جو گئے طواف کرنا شروع کیا، یا طواف سے پہلے ابو جہل وہاں ملا اور ابو جہل نے کہا یہ کون ہے؟ امیہ سے کہا کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا یہ سعد ہیں۔ تو ابو جہل نے اس سے شکوے کے گلے کے انداز میں کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو، یعنی جن لوگوں نے، جن کو ہم نے نکال دیا باغی قرار دے کر، جنہوں نے ہمارا سرداری نظام نہیں مانا اور ہمارے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور گویا کہ بالواسطہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہتے ہیں، تمہاری مت ماری گئی ہے گویا کہ تم ان کو طواف کراتے ہو، ہمارے ساتھ بھی دوستی ہے اور ان کے ساتھ بھی دوستیاں نبھا رہے ہو تم۔ یوں کر کے ابو جہل نے امیہ سے گلہ کیا کہ یہ کیا، سعد کو طواف کرنے کا کیا حق حاصل ہے، اور یہ کہ تم ہمارے دوست ہوتے ہوئے ان لوگوں کو طواف کراؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اس کی اس بات کو، اور ان کی باہم براہ راست تو میں ہوئی، حضرت سعد کی اور ابو جہل کی۔ امیہ نے کہا، بیچ میں مداخلت کی اور اس نے یوں کہا کہ سعد سنو، بات یہ ہے یہ سردار آدمی ہے، خواہ شور نہ کرو، اونچی آواز سے مت بولو، شور مت کرو، بات بڑھ جائے گی اور لوگ جمع ہو جائیں گے، معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دو چار کھری اس کو سنا دی کہ اس کی سرداری ورداری سب میں جانتا ہوں، سب نمٹ لوں گا سرداروں سے اور سرداریوں سے، اور اگر تجھے کچھ زیادہ ہو تو تو بھی پیچھے ہٹ، تو بھی ہٹ جا، میں اکیلا ہی نمٹ لوں گا۔ اپنے میزبان سے کہا کہ اگر تجھے کچھ زیادہ ہو نا اس کی رعایت تو تو ہٹ جا، میں اکیلا ہی نمٹ لوں گا۔ اور اس کے بعد یا اسی موقع پر
امیہ سے یوں کہا کہ سن لے یہ بات، تیرے ساتھ جو بھی میرا تعلق ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے سنا، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں امیہ کو خود قتل کروں گا، میں امیہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، یہ بات میں تجھے بتا دوں۔ اللہ کی پناہ، امیہ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، وہ لرزہ بر اندام، ایسی دہشت اور ایسی وحشت۔ اس نے کہا کہاں قتل کریں گے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا کیسے قتل کریں گے؟ گھر میں کسی کو بھیج دیں گے، آ جائیں گے؟ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، جتنی بات میں نے سنی وہ بتا دی تجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس نے اپنی تدبیر کے طور پر یہ بات طے کر لی اور اپنی بیوی کو بھی بتائی کہ میں آج کے بعد مکے سے باہر نہیں نکلوں گا، آج کے بعد مکے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اور وجہ اس نے پوچھی تو بتایا کیا؟ کہا کہ بس یہ بات میں نے سنی ہے اور یہ کہ یہ بات پوری ہو کے رہے گی، یہ بات پوری ہو کے رہے گی۔ کافر کا یہ یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، کیا عرض کر رہا ہوں، کافر کا یہ یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر، کہا یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد سے وہ نہیں نکلا کہ وہ گویا نکال دیے گئے یہاں سے مکے سے، میں ان کا ٹاکرا ہی نہیں کروں گا، میرا ان کا کوئی ٹاکرا ہی نہیں، میرا ان کا کوئی سامنا ہی نہیں، آمنا سامنا ہی نہیں کروں گا۔ تو گویا اس کے خیال میں ایک تدبیر کہ بچا رہوں گا، لیکن اس کے باوجود اس پر اس بات کی ہیبت تھی، وحشت تھی، دہشت تھی کہ یہ بات ہو کے رہے گی، کیسے ہوگی اس بارے میں وہ پریشان رہے۔ چنانچہ بدر کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی مارا گیا، ان کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ دیکھیے عرض یہ ہے، میں بات آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو جاننا ایمان نہیں ہے، جاننا ایمان نہیں ہے۔ یہ بات جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی زبان سے چونکہ یہ بات نکل گئی ہے اس لیے یہ برحق ہے اور ہو کے رہے گی، لیکن اس کے باوجود مانتا نہیں، اس کے باوجود مانا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اور یہ کہ ان پر ایمان لانا ہی نجات ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی، مانا نہیں۔ یہ جیسے ہونا ہماری سیاسی پارٹیاں اس زمانے میں آئی ہے 1400 سال کے بعد، اب ہمارے اس زمانے میں یہ سیاسی پارٹیاں جو ہوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ قانون بھیجتے ہیں اخبار میں، شائع کراتے ہیں کہ یہ قانون، اور یہ ادھر سے بولتے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اور ان سے جب پوچھا جائے کہ حکومت کس کی ہے تو بتائیں گے کہ ہمارے فلاں مخالف کی ہے۔ تو بھائی قانون ان کے تابع ہے نا، وہ قانون تو چلا رہے ہیں کہ ہاں قانون چلا رہے ہیں، حکومت ان کی، ادنا سے ادنا درجے اہلکار سے لے کر کے اوپر سے اوپر تک، کیا ساری حکمرانی انہی کی ہے کہ انہی کی؟ لیکن اس کے باوجود کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم نہیں کرتے، باوجود ایک معلوم ہے کہ وہ ہمیں جیل میں ڈالیں گے، سزائیں دیں گے، مقدمات فلان 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 جیسے حکومتی حربے ہوا کریں وہ کریں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، وہ لوگ باغی کہلاتے ہیں، وہ لوگ باغی کہلاتے ہیں، حکومت مانتے ہیں کہ فلاں کی ہے لیکن یہ کہ ہم نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو ہمارے عرف میں سب جگہ باغی کہلایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہی صورتحال ہماری دنیا دینی زندگی میں ہو، روحانی زندگی میں ہو، مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی برحق ہیں، سچ کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اور دنیا میں سے جھوٹ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اور باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اس کے باوجود زندگی ان کے تابع ہو کر گزارنے کا فیصلہ نہیں کیا، وہاں تو ان کو باغی قرار دیا۔ جو آدمی یہ سب کچھ مانے، حکومت مانے ان کی، قانون مانے ان کا، حکومت بھی ان کی ہے مانتے ہیں، قانون بھی ان کا ہے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں باغی ہوں، میں نہیں مانتا،
اگر یہی بات دینی معاملات میں ہو، دینی زندگی میں ہو، تو میرے دوستو ایسے آدمی کا نام کیا ہونا چاہیے؟ وہی نا، باغی۔ نبی برحق مانتا، سچا مانتا، آخری نبی مانتا، لیکن زندگی ان کے تابع نہیں ہے، قانون میں ان کی مخالفت، قانون میں ان کی مخالفت۔ اگر یہ بات حکومتی سطح پر ہو تو وہ غدار اور باغی، اور میرے دوستو اگر یہ بات دینی زندگی میں ہو تو کیا نام اس کا مناسب ہوگا کہ وہی نام۔ اور اس کی زد میں کوئی بھی آوے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، بھائی میرے وہ باغی ہے۔ میرے دوستو ایمان کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ایمان کیا ہے؟ ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینا، طے کر لینا کہ آج کے بعد میری زندگی کا کوئی قول و فعل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ میرے دوستو یہ فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے، یہ فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے، اور عملی طور پر اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنی کاروبار کی زندگی میں اسے نافذ کرنا چاہیے۔ اور جب تک ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ہم جیسے میں نے یہ بات آپ کو دلیل سے عرض کر دی، ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے، ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ یہ دیکھو اس کا نام نفاق ہے کہ آدمی زبان سے ایک بات کہے اور دل میں اس کی حقیقت نہ ہو۔ تَيُرْزُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ، وہ تمہیں محض زبانی بات کہہ کر کے راضی کرتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ دل بہلاوا کرتے ہیں، ایسے زبان سے بات کر کے تمہیں خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل انکاری ہیں ایمان کی بات سے، اسلام کی حقیقت سے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو بزعم خیش دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ارے اللہ کو کیا دھوکہ دو گے؟ کہا وہ ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو ایسی بات جو دل میں جس کی حقیقت نہیں، دل اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی کو تانا نہیں دیتا، الزام نہیں دیتا، دین کی بات سنتے ہیں ہم سب لوگ، سنانے کے بعد کہیں جی بات تو ساری بڑی ٹھیک ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی منطقی ہے، عقل میں آتی ہے، اپیل کرتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا کریں جی، زندگی کی مجبوریاں ہیں، معاشرے کی مجبوریاں ہیں، برادری کی رسمیں ہیں، اور فلان اور فلان۔ اس کا معنی تو یہ ہوا گویا ہم بازار سے کٹ کے رہ جائیں گے، برادری سے کٹ کے رہ جائیں گے، اور فلاں سے کٹ جائیں گے، اور فلاں سے کٹ جائیں گے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ کی محبت جب غالب آ جائے، اللہ کی بات کو غالب کرنے کے معنی یہی ہے، فیصلہ کرنے کے معنی یہی ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، ایک کے لیے اگر سب کو بھی چھوڑنا پڑے تو میں سب کو چھوڑوں۔ اور یقین مانیے، یقین مانیے، کسی کا بھی آج تک نہ کچھ چھوٹا ہے اور نہ انشاءاللہ چھوٹے گا۔ وقتی طور پر تھوڑا سا ابال، تھوڑا سا طوفان، تھوڑی آندھی، شور اٹھے گا، دھول اٹھے گی ضرور، لیکن اللہ نے تمہیں جتنی عزت پہلے دے رکھی ہے، اگر اس عزت کو اللہ کے نام پر قربان کرو گے، اللہ اس عزت میں کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں واپس کریں گے، کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں واپس کریں گے۔ جو مال اس وقت میں اگر اللہ کا نام لو اور تمہیں جاتا ہوا نظر آئے، اگر وہ اللہ کے نام پر جاتا ہے، جائے، اس کے بعد اللہ کئی گنا بڑھا کر کے تمہیں واپس کرے۔ یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کے بعد ہر دور میں ہوا، افراد کے ساتھ بھی ہوا، قوموں کے ساتھ بھی ہوا، ملکوں کے ساتھ بھی ہوا، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں، اور ہر دور میں سچے ہونے کے لیے، ہر دور میں سچے ہوں گے، اور ہر دور میں سچے ہیں۔ میرے دوست، بات عزم کرنے کی ہے، ارادہ کرنے کی ہے، اور ہمت کر کے ذرا نکلنے کی ہے، اٹھنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔